السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے نا، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انجام سے بے خبر ہو کر کام کرنے کی طرف توجہ کرنے لگتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ انجام سے بے خبر ہو کر حال کو دیکھ کر اور ابھی کی سکون، ابھی کا مزہ یا پھر ابھی کی دلچسپی لے کر کوئی کام شروع کرتا ہے نا، تو وہ اکثر خطا کھاتا ہے اور اکثر جو ہوتا ہے اس کا انجام بھیانک قسم کا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی جو چور ہوتے ہیں یا کسی بھی قسم کا گناہ کی جو لذت ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کو لگ جاتی ہے، تو انجام تو کا اس کو نہیں پرواہ ہوتی کہ انجام کل کو کیا ہونا ہے، کل میرے ساتھ اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ کیونکہ اس کو وہ چیز مزہ دے رہی ہوتی ہے، اس کو وہ چیز سکون دے رہی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ دیکھا جائے گا کل کو جو ہوگا۔ جو بندہ انجام کو نہیں دیکھتا ہے، ہمیشہ اس کا جو سفر ہوتا ہے نا بہت زیادہ شارٹ ہوتا ہے۔ اس کی جو منزل ہوتی ہے نا، وہ آنے سے پہلے ہی اس کا سفر ختم ہو جاتا ہوتا ہے۔ اس لیے دور اندیشی ضروری ہے۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کے انجام کی طرف نظر ضرور کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سونار جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے سونار کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ بھائی میں نے سونا تولنا ہے، تو مجھے نا ترازو چاہیے۔ تو وہ دوسرے والا جو سنار ہوتا ہے نا جس سے وہ ترازو لینا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس چھلنی نہیں ہے۔ اب پہلے والا کہتا ہے کہ بھائی میں نے تجھ سے ترازو مانگا ہے، تم مجھ سے چھلنے کی بات کر رہے ہو۔ تو اس کے بعد پھر وہ دوسرا بندہ کہتا ہے میرے پاس جھاڑو نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یار تو مجھے پاگل بنا رہا ہے، تو بات کو سمجھ ہی نہیں رہا، بات کو سن ہی نہیں رہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ترازو چاہیے۔ تو دوسرے آدمی نے کہا کہ میں نے آپ کی بات کو سمجھ بھی لیا ہے، میں نے آپ کی بات کو سن بھی لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ترازو اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، آپ کے ہاتھ کانپتے بھی ہیں۔ جو آپ سونا تولیں گے اس میں بردہ بھی ہوگا، اس میں چورا بھی ہوگا۔ جب آپ اس کو تولنے لگو گے تو وہ کچھ سونا آپ کا گر بھی جائے گا۔ جب گرے گا تو پھر آپ کو یاد آئے گا کہ ہاں مجھے تو جھاڑو چاہیے ابھی۔ پھر تم میرے پاس آؤ گے جھاڑو لینے کے لیے، اور جھاڑو میرے پاس نہیں ہے۔ پھر جب فرض کرو تم اکٹھا کاٹ لو گے سونا، اس کے بعد آپ کہو گے کہ میں مٹی کو الگ کرنا چاہتا ہوں اور سونے کو الگ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کو چھلنی چاہیے ہوگی، اور چھلنی ہمارے پاس کہاں ہوتی ہے؟ تو اس وجہ سے میں نے تجھے کہا کہ آپ کسی اور سے ترازو کا پتہ کر لو۔ اس طرح سے جو بندہ انجام کی فکر کرتا ہے، انجام کو نظر میں رکھتا ہے، دور اندیشی اختیار کرتا ہے، وہ کبھی نہ اپنا نقصان کر سکتا ہے نہ کسی اور کا نقصان کر سکتا ہے۔ تو کوشش کریں جب بھی آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں، اس کام کے ایکسپرٹ لوگوں سے پہلے اس بارے میں مشورہ لے لیں، یا اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے جتنے مراحل گزارے ہیں، کس کس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے، کس کس تکلیفوں سے وہ گزرا ہے، وہ ساری چیزیں ایک دفعہ اپنے سامنے رکھ کے اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ اس رستے پر، اس جگہ پر یا اس منزل پر جانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ جب آپ مکمل طور پر تیار ہو کر، کمیٹڈ ہو کر کام کو کرنے کا ارادہ کریں گے اور مسلسل اس کو کرتے رہیں گے تو وہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ اس میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ تو ہمیشہ کام کرنے سے پہلے انجام کی طرف نظر ضرور کر لیں۔ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے انجام کی اور اس کی سزا کی ضرور فکر کریں، تو انشاءاللہ آپ ہر طرح کی برائیوں سے اور ہر طرح کی ناکامیوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔